زمین پر نیکی اور بدی کی کشمکش کے بعد اللہ نے ایک اور نبی بھیجا، ایک ہدایت کا چراغ جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھا۔ وہ نبی کون تھے اور کیسے دنیا میں اللہ کی بندگی کا پیغام عام ہوا؟ آئیے تاریخ کے سنہری اوراق کو پلٹتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نسل میں سب سے نیک اور صالحہ بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اپنا جانشین بنایا۔ حضرت شیث علیہ السلام اللہ کے منتخب نبی تھے جو عدل، تقوی اور حکمت کے پیکر تھے۔ ان کا نام شیث یعنی اللہ کی عطا رکھا گیا کیونکہ وہ حابیل کی شہادت کے بعد اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر عطا کیے گئے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت، عدل و انصاف اور پاکیزگی کا درس دیا۔ انہوں نے انسانوں کو شیطان کے وسوسوں سے بچانے کی کوشش کی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ شیطان کے دھوکے میں آ کر راہ حق سے بھٹکنے لگے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی سربلندی میں گزاری۔ وہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھے اور اپنی قوم کو شرک سے بچانے کی کوشش کی، مگر وقت گزرتا گیا اور لوگ آہستہ آہستہ بھٹکنے لگے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کو تاکید کی کہ وہ اللہ کی عبادت پر قائم رہیں اور شیطان کے وسوسوں سے بچیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی اور فرمایا کہ وہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ان کی قوم میں نیکی اور بدی کی جنگ جاری رہی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد شیطان نے آہستہ آہستہ انسانوں کو مزید گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ لوگ نیک انسانوں کی یاد میں ان کے بت بنانے لگے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ انہیں پوجنے لگے۔ یہ تھا زمین پر شرک کے پھیلنے کا آغاز۔ یہ وہی دور تھا جب انسان گمراہی میں بہت آگے بڑھ گئے اور اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کی عبادت میں مگن ہو گئے۔ ایسے میں اللہ نے اپنا ایک برگزیدہ بندہ بھیجا، ایک نبی جو اندھیروں میں روشنی بن کر آیا۔ جی ہاں، یہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام جو حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور انہیں حکمت، صبر اور دانائی سے نوازا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہیں لکھنے اور سلائی کرنے کا علم دیا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، انہیں علم و حکمت سکھائی اور انہیں نیکی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کی، مگر زیادہ تر لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ ان کی قوم میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو ایمان لے آئے اور دوسرے وہ جو سرکشی پر قائم رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے صبر اور حکمت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچانا جاری رکھا اور ان کی نبوت کا ایک اہم معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر بلند کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز لمحہ وہ تھا جب اللہ نے انہیں اپنی خاص حکمت کے تحت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ جی ہاں، وہ واحد نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ تھا اللہ کا انعام جو انہیں ان کی ثابت قدمی اور نیکی کے بدلے عطا کیا گیا۔ یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ، ایک نبی جو علم، حکمت اور صبر کی علامت تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان کے بعد کون آیا؟ زمین پر شرک کیسے بڑھتا چلا گیا اور اللہ نے کس نبی کو بھیجا تاکہ انسانوں کو پھر سے راہ حق کی طرف بلایا جائے؟ یہ وہی دور تھا جب انسانوں نے نیک لوگوں کی محبت میں ان کے مجسمے بنانا شروع کیے۔ کچھ لوگ پہاڑوں پر بسے نیک لوگوں کی یاد میں ان کے مجسمے بناتے رہے تاکہ ان کی نیکیوں کو یاد رکھا جا سکے، مگر وقت کے ساتھ یہی مجسمے عبادت گاہوں میں رکھے جانے لگے اور پھر انہی کو پوجا جانے لگا۔ یہ تھا دنیا میں شرک کا آغاز جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے لگا۔ اللہ نے لوگوں کی گمراہی دیکھ کر اپنے ایک برگزیدہ بندے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ وہ دن رات ہر موقع پر اسی قوم کو سمجھاتے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کو ایک مانے، مگر ان کی قوم غرور اور تکبر میں آ گئی اور نافرمانی کرنے لگی۔ ان کے سرداروں نے کہا، اے نوح، ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ نبی کی دعوت کو ٹھکراتے رہے یہاں تک کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے کا وقت آن پہنچا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک عظیم کشتی تیار کی۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے، مگر باقی لوگ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے چشمے ابل پڑے اور ایک ایسا طوفان آیا جس نے ہر طرف ہر ایک انسان، ہر وہ نافرمان تھا، اس کو بہا دیا۔ یہ تھا اللہ کا عذاب جو نافرمانوں پر نازل ہوا اور یوں دنیا میں حق و باطل کی جنگ ایک بار پھر نمایاں ہو گئی۔ یہ تھا حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔